گورنمنٹ گریجویٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ادبی تنظیم زاویہ ادب کے زیر اہتمام عظیم الشان مشاعرہ ایک شام شہاب صفدر کے نام منعقد کیا گیا۔ مشاعرے کی صدارت پاکستان کے نامور شاعر و ادیب نسیم سحر نے کی۔ مہمان خصوصی انجم سلیمی جبکہ مہمان اعزازی سعید راجہ تھے۔ مشاعرے کی نظامت نمرہ ملک اور جواد الحسن شمسی نے کی۔ ملک بھر سے کثیر تعداد میں نامور شعراء نے شرکت کی، جن میں اکبر نیازی، نوید ملک، وقاص عزیز، جمال زیدی، احسن سلیمان، مسرت شرین، تسلیم اکرام، ناصر علی ناصر، سجاد گل بسالوی، شہاب علی فراز، عدیل مرتضیٰ، عمر سلطان، سہیل احمد، صدف جبین، مصور صلاح الدین، توبہ سہیل، حامد بایا، شہزاد ساحر، حاشر الطاف حاشر، جواد حاشر، زہرا بطول، احمد مسعود، ذیشان مرتضیٰ، شمسہ خضر، مہک فاطمہ، اذان علی، ڈاکٹر فیصل، ظہیر سکرات اور وسیم اطرت نے شرکت کی۔ مشاعرے میں شعراء کے علاوہ دیگر علمی و ادبی شخصیات شمائلہ عزیز ستی، ایڈوکیٹ شاہد، پروفیسر اقبال، پروفیسر صابر اور ملک بھر سے بڑی تعداد میں علمی، ادبی، سماجی اور سیاسی شخصیات کے ساتھ ساتھ صحافی برادری نے شرکت کر کے مشاعرے کی رونق کو مزید چار چاند لگا دیے۔ سامعین کی بڑی تعداد نے شعراء کے کلام کو سماعت فرمایا اور شعراء نے خوب داد سمیٹی۔ مشاعرے کے اختتام پر پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی عطر قسیم نے اختتامی خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنی بہترین نظموں سے سامعین کی سماعتوں کو معطر کیا اور بھرپور داد سمیٹی۔ زاویہ ادب کے چیئرمین سجاد گل بسالوی، صدر جواد الحسن شمسی، جنرل سیکرٹری شہاب علی فراز اور سینئر وائس چیئرمین احمد مقصود نے مشاعرت میں شرکت کرنے والے تمام شعراء اور سامعین کا شکریہ ادا کیا اور آخر میں گرما گرم اور دیگر لوازمات سے مہمانوں کی توازی کی۔ چیئرمین زاویہ ادب سجاد گل بسالوی نے ادارے کے سربراہ عطر قسیم کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ عطر قسیم کی علم و ادب سے لگاؤ اور محبت کسی سے ڈکی چھپی نہیں اور ان کی ادبی صلاحیتیں اس معاشرے کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ ان کی علمی و ادبی خدمات کو مزید سراہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس عظیم الشان پروگرام کا سہرا عطر قسیم کے سر جاتا ہے، جن کے تعاون سے ہم یہ پروگرام کرنے میں کامیاب ہوئے۔ آئینے سے تعارف ہوا تو بات کھلی، ہوئی ہے ساتھ ہمارے بھی واردات کھلی۔ کیا نہیں ہے اسی واسطے رفو میں نے، ابھی تو زخم سے کرنی ہے گفتگو میں نے۔ کس جگہ لا کے مجھے وقت نے ٹھہرایا ہے، دل وہاں ہے کہ جہاں میں نہ میرا سایہ ہے، کس جگہ لا کے مجھے وقت نے ٹھہرایا ہے۔ تیرے دوپٹے سے میری دستار کا جو سمبند ہو رہا ہے، تیری یہ قسمت سنور رہی ہے، میں اپنا وعدہ نبھا۔ ہمیں یک طرفہ الفت نے کچھ ایسے توڑ ڈالا ہے کہ ہم نے انتقاماً ہی محبت دوسری کر لی۔ دور مدھم چراغ چلتے ہیں، جیسے سینے کے داغ جلتے ہیں۔ دل اے اداس شخص، دل اداسی سے بھر گیا ہوتا، تم نہ ہوتے تو مر گیا ہوتا۔ دل میں اتار کر دیکھو، جیتنے والوں ہار کر۔ تیری سانسوں سے تازگی لے کر، تیری سانسوں سے تازگی لے کر برگ گل پر صبا۔ شاعری کا رنگ جمائے خوبصورت شاعرہ، کیا تمہیں غزلیں سنائے؟ جب سے تو نے بلانا چھوڑ دیا، ہم نے بھی آنا جانا چھوڑ دیا۔ اندھیرے کہے جاتا ہے بلانے والا، باوضو در پہ کوئی ہے میرے آنے والا۔ ہاتھ اس لیے شمشیروں پہ ڈال رکھے ہیں، ہم نے آستینوں میں سانپ پال رکھے ہیں۔ اس گلے نہ ساڑایا اور بھی کوئی تاڑایا، ساڑا بعد ونی چلی، آج تک چنگ چڑھایا۔ عبادت میں ابھی مشغول ہیں ان کو نہ چھیڑو، وفا کس سے کریں گے استخارہ چل رہا۔ دل کی نگری کے سارے رستوں پر ایک اداسی بکھرنے والی تھی، سارے امکان بجھ رہے تھے جب میں نے ہر چیز اس کو لوٹا۔ ان جذبات میں کبھی اس نے اپنی نازک ہتھیلیوں سے جو گرم تازہ لہو نکالا تھا اور وہ خط جو اس نے چاہت میں کانچ کی چوڑیوں سے لکھے تھے، وہ جو پروین کی کئی نظمیں، وہ جو بندے قبا کے مصرے تھے، میں نے ہر چیز اس کو لوٹا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور بھی بے شمار چیزیں تھیں
कुछ महकते हुए टिश्यू पेपर, सूट का नया कपड़ा, खूबसूरत सा एक टेबल लैंप, एक छल्ला घड़ी कलम खुशबू, चंद सूखे हुए गुलाब के फूल, एक दीवान मिर्जा गालिब का जिसके थे वरक सादा, वो विशिक कार्ड जिनकी तहरीरें गूंजती थी उदास कमरे में, डायरी जिसके थे वरक सादा, मैंने हर चीज उसको लौटा दी। क्या